لیکن ایک چیز جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے، وہ یہ کہ جو 9 مئی کے مقدمات جیسے ہی ان کے فیصلے آئیں گے، ابھی تو خیر عدلیہ سے ایک سٹے ہے لیکن اس کی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن جیسے ہی وہ فیصلے سامنے آئیں گے تو پی ٹی مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھیں گی. ہو سکتا ہے علی امین صاحب کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو پھر کے پی گورنمنٹ کا کیا ہوگا. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن میں پی ٹی آئی کو بیٹھ کر اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ریاستی معاملات پر دیکھیں نا. آج آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کا وفد آج آپ کا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، تو جب آپ معاملات پر کھیلنا اور سیاست کرنا شروع کریں گے تو پھر اس کا ظاہری بات ہے اس کا نقصان بھی ہوگا، پارٹی کو بھی ہوگا اور اس عوام کا ہوگا جنہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے. اگر ایک صوبے میں آپ کو گورنمنٹ مل گئی ہے، خدا را وہاں پر ڈیلیور کریں، وہاں پر فوکس کریں. لیکن اگر ان کی یہ سوچ ہے کہ وہ اسی طرح جس طرح 5 سال ٹرک پر بیٹھ کر اسلام آباد پر ان کے وزیر اعلیٰ وہاں سے چڑھائی کرتے ٹائمز آر ڈفرنٹ ناؤ. میری بات سنیں عادل، ان کو کیوں لگے گا ٹائمز آر ڈفرنٹ؟ کیونکہ ان کو تو پھر تیسری دفعہ مینڈیٹ مل گیا نا اسی صوبے میں، چاہے وہ ڈیلیور کریں یا نہ کریں. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس دفعہ ان کو ٹرک پر چڑھ کر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ بڑا ایک اسٹیبلٹی کی طرف اگر چیزیں جا رہی ہیں تو یہاں پر ایک ہمیں جو سوچ پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے وہ میرے خیال میں کہ تحریک انصاف کو بھی اس کا اتنا ادراک نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت یہاں پر سوچ کیا پائی جاتی ہے اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں. حکومت کو چلنا ہے